السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں 5 کلاس کی کہانی شروع کرنے جا رہی ہوں۔ اس کا پیج نمبر 14 ہے اور کہانی کا نام جو ہمارے پاس عنوان ہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ تلفظ سیکھیں۔ تلفظ جو ان کا دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کہانی میں استعمال بھی ہوں گے اور اس کے میننگ بھی ہم کو آتے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو لفظ دیا گیا ہے وہ ہے لشکر، دوسرا جبر، نقصان، امید، مشقت، درگزر، زیادتی، منڈلانے۔ اب میں کہانی سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں اور بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ لفظوں کو کیسے پڑھنا ہے۔ اور رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ مکہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ لوگ جو کل تک ظالم بنے ہوئے تھے، کمزوروں پر جبر کرتے تھے، اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے، آج خوف کے مارے چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے۔ مکہ مکرمہ والے اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں ان کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ارشاد فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے، جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، اے قریش والو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے۔ آپ رحم و کرم والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی اور قتل کروانے والی ہندو بنت اتبا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی، انہیں معافی دے دی گئی۔ پوری انسانی تاریخ میں معافی اور درگزر کی ایسی شاندار مثال نہیں ملتی۔ عفو درگزر کا صرف یہ ایک واقعہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رحمت و شفقت اور عفو درگزر کا عملی نمونہ تھی۔ جان کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں امان دیتے، کسی کو لاچار اور بے یار و مددگار دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل پس جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ آئیں گے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ ہی درد سے کرا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور اس کا ظالم آقا اسے چھٹی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیس دیا۔ پھر فرمایا،
جب تم نے آٹا پیسنا ہو مجھے بلا لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کھانا خود کھائے اپنے غلام اور خادم کو بھی وہی کھانا کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے ان کو بھی وہی پہنائے۔ اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لے تو اس میں اس کی مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں ہی نہیں بلکہ بے زبان جانوروں پر بھی بہت مہربان تھے، اور ان پر کسی قسم کا ظلم یا زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھنے کی نصیحت کی۔ ایک مرتبہ صحابہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے۔ چڑیا سر پر منڈلانے لگی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ چڑیا کیوں پریشان ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ بچوں کو گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ یہ سن کر صحابہ نے فوراً چڑیا کے بچے گھونسلے میں واپس رکھ دیے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اونٹ پر نظر پڑی جو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ مصنف کا نام ہے ازمام بہیقی۔ اب ہم اس کی مشق پہ آتے ہیں۔ اس میں ہمیں دیے ہوئے الفاظ کے معنی کہا گیا کہ اس کو سمجھے اور یاد کریں۔ جبر، اس کا میننگ ہے ظلم و ستم، مجبور کرنا۔ دوسرا ہمارے پاس الفاظ جو دیا گیا ہے وہ ہے امید، اس کا میننگ ہے خواہش یا آرزو رکھنا۔ تیسرا درگزر، درگزر میننگ اس کا ہے معافی، تکلیف، دکھ، درد۔ پانچواں ہمارے پاس ہے ہیبت، ڈر، اس کا میننگ ہیبت کا میننگ ہے ڈر، خیر، بھلائی، ملامت کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا برا بلا کہنا، منڈلانا، چکر لگانا۔ ہم اس کے نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے 2، کالم۔ الف میں دیے ہوئے الفاظ سے متعلقہ جملے سبق میں سے تلاش کر کے کالم بے میں لکھیں۔ اب ہمیں انہوں نے کالم الف دیا ہوا ہے، اب ہم کالم بے بنائیں گے خود۔ کالم الف میں ہمیں انہوں نے جو لفظ دیا ہوا ہے وہ ہے ہیبت۔ ہیبت کا میننگ بتایا ہے، میننگ آتا ہو تو اس کا جملہ ہم آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ ہیبت مین ڈرنا، ڈر۔ اب کالم بے میں نے تو خود ادھر لکھ دیا ہے، اب آپ بھی اپنی بک پہ رائٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے۔ دوسرا ہمیں جو الفاظ دیا گیا وہ ہے مشقت، اس کا جملہ ہم نے بنانا ہے، وہ سارا دن مشقت کا کام کرتا ہے۔ ملامت، نبی کریم نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ تکلیف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو تکلیف نہ دو۔ خیر، آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے۔ اب اسٹوڈنٹس ہم اگلے پیج پہ، پیج نمبر 17 اس پیج پہ آتے ہیں۔ اس پیج پہ ہمیں 3rd پوائنٹ دیا گیا ہے۔ 3rd پوائنٹ میں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔
خالی جگہ میں ہمیں پہلا پوائنٹ دیا گیا ہے کہ مکہ والوں میں اب ڈیش کا حوصلہ نہیں تھا. اب انہوں نے ہمیں 2 پوائنٹ دیے گئے ہیں کہ اس میں ہم نے خود کہانی میں ریڈ آؤٹ کیا ہے کہ کون سا ہے. مکہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں رہا یا نہیں تھا، تو ہم اس کو ٹک کریں گے. جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے ڈیش ہے امان، تو ہم امان یا ادھر لکھ لو. میری تو یہ پینسل لیڈ نہیں ہے، دوسری ہے، آپ لیڈ پینسل سے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ صحابہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے ڈیش اٹھا لیے بچے، تو ہم یہاں پہ ٹک کریں گے. اونٹ بھوک کی وجہ سے ڈیش ہو گیا تھا بیمار. 2 پوائنٹ تھے ہمارے پاس، بیمار پریشان. تو ہمیں کہانی میں کیا پڑھا تھا کہ اونٹ بھوک کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا. اب ہمارے پاس لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے جاؤ تم سب ڈیش ہو آزاد. اب چوتھا جو ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں. تو ہمارے پاس سبق کا پہلا سوال ہے، سبق کے آغاز میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ سبق کے آغاز میں فتح مکہ کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ ہے اس سوال کا جواب. دوسرا سوال ہمارے پاس ہے ویشی اور ہندو کا جرم کیا تھا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ ویشی کا جرم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، اور قتل کروانے والی جو تھی وہ بنت عتبہ تھی. دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی. تیسرا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں کیا کہا؟ اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں یہ کہا تھا کہ بھائی آپ رحم و کرم کے بھائی ہیں اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں. آپ رحم و کرم کرنے والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں. اب ہمارے پاس لاسٹ جو سوال ہے اس سوال میں انہوں نے پوچھا ہے کہ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی 2 خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو یہ کو ویسے بھی پتہ ہے شروع سے 4 کلاس میں 3 کلاس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، رحم دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عفو درگزر کا عملی نمونہ ہے. بہت سے پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں ہی پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی رحم کرتے تھے، مہربان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے ہمیشہ کام آیا کرتے تھے. تھینک یو اسٹوڈنٹس، تھینک یو سو مچ فار واچنگ ویڈیو. اللہ حافظ.